حکومت ایک بات میں تو بالکل صحیح نظر آ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی دی ہوئی جو ڈیڈ لائن تھی جو 28 جنوری کو ختم ہونی ہے اس کا تو انتظار کر لیتے، ہمارے جواب کا تو انتظار کر لیتے. آخر اتنی جلدی کیا تھی کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 4 دن پہلے ہی آپ لوگوں نے مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ساری نون لیگ کہہ رہی ہے، ہم لوگ تو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن کا انتظار نہیں کر سکی تحریک انصاف. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں، مذاکرات ختم ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس سے تو ہم بھی متفق ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اصل میں تو نقطہ یہی ہے نا کہ آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ہم نے کیوں اس کو ختم کیا. حکومت کو اس کا پتہ ہے، اور وہ ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی. حکومت نے اس مذاکرات کے عمل کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور صرف ٹائم گین کرتے رہے، اور ہمارے جو مطالبات تھے الٹا اس کا مذاق اڑایا. بلکہ مین جو مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کا 9 مئی اور 26 نومبر کا، اس کو ایک وش لسٹ کہا، اس کا مذاق اڑایا، اس کو غیر سنجیدگی سے ٹریٹ کیا. تو حکومت کی جو نان سیریسنس ہے، دیٹ از دا اونلی ریزن، اور کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگ تو جواب لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا عمل ان کا جواب ہے، اور اب بھی کوئی گیا کچھ نہیں ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو کیا امر مانے ہیں؟ میں نے پرسوں یہ بات کی تھی، اور بیرسٹر گوہر نے بھی آج وہ بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کی تحقیقات کر لی جائیں غیر جانبدار انداز میں کہ ڈی چوک پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے اور کس نے کیے. وہ باتیں بالکل ٹھیک، لیکن اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن سے 4 دن پہلے مذاکرات سے بیک آف کرنا، پیچھے ہٹنا، یہ تحریک انصاف نے اپنے سر پر الزام کیوں لیا کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں؟ اگر ڈیڈ لائن کا انتظار کر لیتے، تو اگر چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب لے لیتے، ادھر سے انکار آتا، تو تحریک انصاف آپ نہیں سمجھتا کہ مضبوط پوزیشن پر کھڑی ہوتی. پھر ان کے سر پر سارے الزامات جاتے کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ کو نیگیٹو انہوں نے جواب دیا، تو اسی لیے مذاکرات ناکام ہوئے. آپ لوگوں نے اپنے سر پر یہ الزام کیوں لیا؟ کیا آپ لوگ بھاگ رہے ہیں؟ میرے خیال میں 2-3 چیزوں نے ماحول بڑا خراب کیا، جس کی وجہ سے بات اس نہج پہ پہنچی. اس میں ایک تو عمران خان صاحب سے مستقل بنیادوں پہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقات نہ کرانا. حکومت نے ایک طرح سے اپنی بے چارگی کا بھی اظہار کیا جب بہت سے ذمہ دار حکومتی لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ کمیٹی کی ملاقات ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں، اس کمیٹی میں جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ساکھ ڈار صاحب بھی ہیں، اس کو چیئر جناب اسپیکر صادق صاحب کرتے تھے. دونوں ذمہ دار لوگ ہیں، اور دونوں کی یقین دہانی کے باوجود ملاقات نہیں ہو سکی. پھر جس چیز نے بہت کام خراب کیا میرے خیال میں وہ یہ تھا کہ جو پرسوں انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ کیا، مذاکراتی کمیٹی کا ایک اہم رکن جو ترجمان ہے اس کا، اور وہ مذاکراتی کمیٹی کی ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بیک بون ہے، اس کو جا کے آپ پکڑ رہے ہیں، اس پہ چھاپے مار رہے ہیں، اس کو گرفتار کر رہے ہیں. کیا مذاکرات کامیاب کرنے کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کو ہی آپ اس پہ ہی چھاپے ماریں، اس کو ہی بے عزت کریں، اس کو ہی پکڑنے کی کوشش کریں؟ یہ چیزیں دیکھیں، حکومت کو اپنی 2 باتیں میں حکومت کو اپنی اس طرز عمل پہ ضرور سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ کیا یہ طرز عمل درست تھا جو انہوں نے کیا کہ صاحبزادہ حامد رضا پہ چھاپا پکڑنے کی ناکام کوشش، مدرسے پہ چھاپا، عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا، ملٹری کورٹ سے سزائیں دے دینا، اور اس دوران جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بے شمار پرچے اور کاٹ دینا، ہر طرح کی تکلیفوں سے پی ٹی آئی اور اس کے لوگوں کو. کچھ تو حکومت بھی جو ہے وہ ماحول بہتر بناتی. اگر حکومت ماحول بہتر بناتی، لیکن ابھی رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ڈیلے ہو رہا تھا، مذاکرات چل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، لیکن جیسے ادھر سے سزا ہو گئی، تحریک انصاف کو لگا
کہ عمران خان کی جو رہائی کا مطالبہ ہے وہ تو ظاہر ہے اب ان مذاکرات میں تو وہ مانا نہیں جائے گا، کیونکہ فیصلہ عدالت نے کیا ہے، عدالتوں سے ہی فیصلے ہونے ہیں. تو اسی لیے مایوسی ہو گئی تحریک انصاف کو کہ سزا تو ہو گئی، اب تو مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے بیک آف کر گیا. نہیں، احسان صاحب کی بات سے میں متفق نہیں ہوں. رانا افضل صاحب کے برخوردار ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نون لیگ کے سینئر ممبر تھے اور سخت مخالفت کے باوجود بڑا احترام کا رشتہ تھا. وہ فائنانس کو سمجھنے والے آدمی تھے، تو ان کا ایک احترام تو ہمیشہ ہے، لیکن میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں، فیصلہ ہے القادر کا، پوسٹپون ہوتا رہا، بالکل پوسٹپون ہوتا رہا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ فیصلہ آپ کر لیجئے، لیکن جس طریقے سے وہ فیصلہ آیا ہے، جن جج صاحب نے کیا ہے، ان کے بارے میں جو میڈیا رپورٹس آئی ہیں حامد میر صاحب کی طرف سے، بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی کہ سپریم کورٹ نے ان کو فارغ کیا تھا، قدغن لگائی تھی کہ آپ نے جوڈیشل فیصلے نہیں کرنا ہے، تو وہ پھر سابق وزیر اعظم کے کیس میں ان کو بٹھا دیا. دوسرا جو NCA کا معاہدہ تھا، اپنا جو وہ ہے، اپنا کیا نام ہے ان کا، جو بزنس ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب، تو اس میں تو کلیئر لکھا ہے کہ پیسہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. ابھی آپ ہائی کورٹ میں دیکھ لیں گے، ہائی کورٹ میں سارا سامنے آ جائے گا. تو اتنا بالکل بلیٹنٹ وائلیشن، اوپن اینڈ شٹ کیس پہ عمران خان کو 10 سال کی سزا دے دینا، یہ مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے مترادف ہے اور بہت زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہے کہ مذاکرات سے بیک آف کیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہے. میرے خیال میں مین وجہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے. اگر حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے میں سنجیدہ ہے تو ان کے ہاتھ کسی نے نہیں پکڑے. وہ جوڈیشل کمیشن تو حکومت یہاں پہ پھر اپنی جگہ کہیں نہ کہیں صحیح ہے نا، کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ 2 سال سے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو 27 تک کا 28 تک کا ویٹ کر لیتے. 2 سال سے بھی تو انتظار کر رہے تھے نا، تو 28 تک کا بھی ویٹ کر لیتے. اگر حکومت کی بات کو ہم سچ مان لیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے میں سنجیدہ ہے تو وہ اس کا اعلان کل کر سکتے ہیں، اصولی طور پہ اعلان کر سکتے ہیں کہ بالکل ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہماری بدنیتی سامنے آ جائے گی. خدا نخواستہ اگر ہماری بدنیتی ہے تو پھر ہم مذاکرات سے آئیں بائیں شائیں کریں گے. حکومت کے پاس تو بہترین ایک اور بڑی امپورٹنٹ سوال یہ ہے نا، دیکھیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی پر 9 مئی والوں کو تو سزائیں مل رہی ہیں نا اب، تو اس پر جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا، جن کو بیچاروں کو سزائیں ہوگی انہوں نے تو بھگت لیا نا انہوں نے تو سزائیں. لیکن اس میں بہت ایک اہم بات ہے. اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے تحریک انصاف نے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا یا ختم کر دیا، اوکے، وہ شہادتیں تو اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں، وہ واقعہ تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، وہ کلنگز تو اپنی جگہ پڑی ہوئی. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس الزام سے اپنا دامن دھوئے، اپنے ماتھے سے یہ داغ مٹائے. اس کے لیے حکومت کو، اگر ہم ہوں یا نہ ہوں اس مذاکرات میں، تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، حکومت کو ایک ایسے غیر جانبدار فورم سے اس کی تحقیقات کروانی چاہیے. دیکھیے، میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک وہ ماڈل ٹاؤن والے داغ سے اپنے آپ کو نہیں دھو سکے. اپنی سیاست کا جو ان کا دامن ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے خون سے رنگین ہے. اس کے اوپر یہ ڈی چوک کا واقعہ ہو گیا ہے. اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں بے گناہ ہے تو ہم چاہے ڈیمانڈ کریں نہ کریں، جوڈیشل کمیشن تو ان کو بنانا ہی چاہیے 26 نومبر پہ، کیونکہ انہوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے، پاکستان میں سیاست کرنی ہے، اور سیاست کے لیے کچھ بھی ہو، آپ پہ کوئی بھی داغ لگے، خون کا داغ نہیں لگنا چاہیے. تو ابھی بھی وہ ایک کمیشن کا اعلان کر کے اپنی نیک نیتی ثابت کر سکتے ہیں.